حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور بن باز رحمہ اللہ کے بنائے ہوئے سلیبس کے آخری چیپٹر میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے پریکٹیکلی یہ دیکھا کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ غسل ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں دینا چاہیے۔ اگر ہمارے دوست احباب کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے بچوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے، ان کے بچوں کو اتنا تجربہ نہیں ہے، تو ہمیں آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنا چاہیے۔ یا تو ان کو سامنے کھڑے ہو کر گائیڈ کریں گے کہ بھئی اب ایسا کرو، اب ایسا کرو، اب ایسا کرو۔ یا اگر بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ اتنا بھی ہمت نہیں کر سکتے ہیں، یعنی باڈی کو ٹچ کرنا اور جو ہے دھلانا نہلانا، ایک ڈر ایک خوف کا ماحول ان کے پاس رہتا ہے۔ ایسے موقع پہ ان کا اگر کوئی قریب رشتہ دار اگر ایسا نہیں کر سک رہا ہے تو ہم اس کو خود کر سکتے ہیں، کیونکہ جب کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے تو ہمیں آگے بڑھ کر سپورٹ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے کل غسل دے دیا، غسل دینے کے بعد اب مرحلہ آتا ہے نماز جنازے کا۔ اب یہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جنازہ ہے، جنازہ ہے، اور اس جنازے کی نماز کو ہم پڑھنے کے لیے اس کو ڈولے میں رکھتے ہیں، اور ڈولے میں رکھنے کے بعد اس جو ہے ڈولے کو ہم لے کر نکلتے ہیں۔ جیسے عام طور پر جنازے کی نماز ہم لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں۔ اب مسجد میں پڑھنے کے لیے ہم ڈولا لے کر آ رہے ہیں تو اس پر جو ہے کپڑا اڑاتے ہیں، ایسا ہے نا، اس پر ایسے کپڑا اڑاتے ہیں۔ اب کپڑا لال ہونا، ہرا ہونا، سفید ہونا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کپڑا اڑا کر بھی لا سکتے ہیں آپ لوگ، بغیر کپڑا اڑائے ہوئے بھی لا سکتے ہیں، اس میں کوئی مطلب حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ہماری سوسائٹی کے اندر لال کپڑا اڑا رہے ہیں تو بھئی وہ خاتون کا جنازہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ مطلب ہرا کپڑا اڑا رہے ہیں تو یہ مرد کا جنازہ ہے۔ اس طرح سمجھنے کے لوگوں نے کلر بنا لیا ہے۔ جنازہ جا رہا ہے یا جنازہ ہم رکھے ہوئے ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، تو یہ آدمی کا جنازہ عورت کا جنازہ ہے، کیونکہ دعا اس سے فرق ہو جانے والی ہے، دعا بدلنے والی ہے۔ اس حساب سے لال کپڑا اڑاتے ہیں تو خاتون کا جنازہ ہوتا ہے، اور اگر ہرا کپڑا اڑا رہے ہیں تو وہ مرد کا جنازہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک طریقہ ہے، لیکن ہم سفید کپڑا اڑانا زیادہ بہتر ہے، سفید چادر اڑانا زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ہم نے کہا چادر نہ بھی اڑائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کپڑا نہ بھی اڑائیں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اڑاتے اس لیے ہیں کہ جب جنازہ گلی محلے سے گزرتا رہتا ہے تو جو ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے خواتین جس جنازے کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک ڈر کا ماحول، خوف اس کے اندر سما جاتا ہے۔ تو ان کو ڈرنے سے، خوف کھانے سے بچانے کے لیے جنرلی جو ہے اس کو مطلب کپڑا اڑا کر لایا جاتا ہے۔ جب یہ ہم جنازہ لا کر مسجد میں پیچھے رکھے ہوئے ہیں تو مسجد میں پیچھے جنازہ رکھے ہوئے ہیں، اب ہم عام طور پر کسی نہ کسی نماز کے بعد جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ بھئی کیا کسی نہ کسی نماز کے ساتھ ہی جنازہ پڑھنا ضروری ہے؟ ایسا کوئی ضرور نہیں ہے۔ مان لو صبح 11 بجے کوئی نماز نہیں ہے، اس وقت جنازہ میں پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ رات میں 1 بجے کوئی نماز نہیں ہے لیکن جنازہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بغیر ہم نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کسی نہ کسی نماز کے ساتھ کیوں اس کو لایا جاتا ہے؟ بھائی اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ مصلی زیادہ رہتے ہیں۔ اگر کسی نہ کسی نماز کے موقع پر جنازہ لایا جائے تو مصلی زیادہ ہوتے ہیں،
اور جتنے زیادہ مصلی ہوں گے اس میت کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے کسی نہ کسی نماز کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے اور ایڈ کیا جاتا ہے۔ جب ہم لا کر پیچھے رکھتے ہیں، نماز جو ہے پڑھ لیتے ہیں، پھر جنازے کی نماز کا اعلان بھی ہوتا ہے۔ اب جنازے کی نماز، جنازہ مسجد کے مصلی کے پاس لانا ہے یا اس کو بیچ میں رکھنا ہے یا اس کو بس ادھر پیچھے رکھے نماز پڑھنا ہے، لوگ اس کے اندر بھی جو ہے یہ رہتے ہیں۔ عام طور پر مسجد کے مصلی کے قریب اس کو نہیں لایا جاتا ہے، اس کو دور وہیں مطلب پیچھے 2-3 صف 2-4 صف جو خالی ہے نا وہیں پر ان کو رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم جنازے کو مکمل طور پر اپنے مصلی کے پاس لا سکتے ہیں، شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب یہاں پر رکھتے ہیں ڈولا جنازہ تو بھائی وہاں سے جائنماز سب ہٹا دیتے ہیں، یا وہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، جو صف کی جناز اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی اس کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ تو وہ کچھ لوگ بول رہے تھے کہ نہیں شیخ، وہ میت سے ہو سکتا کچھ گندی گر سکتی ہے۔ بابا بابا مطلب ہو سکتا ہے کچھ گندی گر سکتی، اتنا دور اندیشی سے اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر ریئلی اگر کچھ گندگی نکل رہی ہے، ٹپک رہا ہے تو بالکل وہاں سے ہٹا دینا چاہیے، لیکن عام طور پر ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا اگر کوئی زخم ہے، کچھ خون ہے، گندگی نکل رہی ہے تو روئی جو ہے اس کو لگا کے باندھنے کے بارے میں ہم نے کہا تھا، تو ویسے اس کو کر کے ہم روک سکتے ہیں۔ تو جنازہ رکھتے ہیں، ڈولا رکھتے ہیں تو یہ جائنماز ہٹانا، مصلی ہٹانا، چاندنی ہٹانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم سامنے بھی رکھ سکتے ہیں اور بیچ میں رکھ سکتے ہیں، پیچھے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن پیچھے رکھیں گے تو جگہ کم رہے گی، مصلیوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے سامنے اس کو لانا ہے۔ جتنا سامنے لے کر آئیں گے اتنا ہی زیادہ مصلیوں کو زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ اب نماز کو لے کر آ رہے ہیں، جنازے کی نماز کو لے کر آ رہے ہیں، تو کیا اس جنازے کی نماز میں خواتین بھی شریک ہو سکتے؟ کیا بالکل ہو سکتے ہیں۔ جیسے عام نمازوں میں خواتین ہمارے ساتھ شریک ہو رہی ہیں تو بالکل وہ بھی خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ اچھا بھائی ایک جنازہ ہے، اس جنازے کے خواتین اپنے گھر میں نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں، اپنے گھر میں نماز جنازہ پڑھنا چاہتی ہیں، سپریٹلی تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین اپنے گھر میں جماعت سے جنازے کی نماز پڑھانا چاہ رہی ہیں تو وہاں پڑھا لے سکتی ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ ہم مرد حضرات بھی جو ہے اس کو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو لے کر آ رہے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ خواتین اور مرد دونوں مل کر بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن خواتین کا وہاں سے آنا مشکل ہو رہی ہے تو خاتون میں سے کوئی جو ہے جنازے کی نماز پڑھا سکتی ہے، پڑھانے کی ان کے پاس صلاحیت ہے تو اپنے خواتین کو جمع کر کے وہاں پر بھی وہ جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں، پھر یہاں پر لا کر مرد حضرات جنازے نماز پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک جنازے کے دو نمازیں ہو سکتے کیا؟ بالکل ہو سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب مان لیجیے فار ایگزامپل ہم لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی اور اچانک جو ہے کچھ مسافر حضرات جو جنازہ شرکت کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی 10-15 لوگ آ گئے، ہم لوگ جنازہ پڑھ چکے تھے، اب وہ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ایک جنازے پر ایک نماز، 2 نماز، 3 نماز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو ہی لانا ضروری ہے کیا؟ کوئی ضروری نہیں۔ آپ کے گھر کے پاس کوئی گراؤنڈ ہے، وہاں پر جنازے کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں سب لوگ مل کر، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر کے پاس کوئی بڑا میدان ہے جہاں پر لوگ پڑھ سکتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے قبرستان کے قریب میں کوئی گراؤنڈ ہے جہاں پر مطلب قبر وغیرہ نہیں ہے، وہاں کھلا میدان ہے، وہاں آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ تو جنازے کی نماز گھر کے پاس بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، کسی گراؤنڈ میں پڑھ سکتے ہیں، اور قبرستان کے قریب میں کوئی گراؤنڈ ہے جہاں پر قبریں وغیرہ نہیں ہیں تو وہاں پر بھی ہم جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو
کافی مسئلے اس میں کلیئر ہو گئے کہ جنازے کی نماز جو ہے یعنی ہم کہیں پڑھ سکتے ہیں. اب ہم مسجد کو لے کر آ گئے. اوکے, ہم نے جنازے کو یعنی ڈولے کو مصلی کے قریب میں لا کر رکھ دیا. یہ سر ہے, یہ میت کا سر ہے, امام کے رائٹ سائڈ سر ہوگا اور یہ اس کے لیفٹ سائڈ جو ہے اس کے پیر ہوں گے, لیفٹ سائڈ اس کے پیر ہوں گے. اب ہم یہاں صف بنا رہے ہیں, یہاں صف بنا رہے ہیں تو لوگ بالکل ٹچ ہو کے صف بناتے رہتے ہیں, ایسا ایک دم لک لک کے ایسا ٹھہر جاتے ہیں. تو اتنا ٹائٹ ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک صف اور دو صف بیچ میں تھوڑا گیپ رکھیں گے تو صف سیدھی ہوتی ہے, صف صحیح ہوتی ہے, ٹھہرنے والے کمفارٹ ٹھہر سکتے ہیں اور خوشی خضوع کے ساتھ نماز ادا ہو سکتی ہے. اس کے بجائے پورے کے پورے پہلے صف میں آ کے ٹائٹ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ویسا مناسب نہیں ہے. تو ایک صف اور دو صف کے بیچ میں تھوڑا گیپ رکھیں گے تو صف صحیح ہوتی ہے. اب ہم مان لو فار ایگزامپل جیسے ہم عام نمازوں میں صفوں میں ایک جائے نماز پر ایک صف اور ایک جائے نماز پر اور ایک صف اور ایک پر ایسا پڑھنا چاہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں. اس کو بالکل قریب میں ٹھہر کے تھوڑا گیپ دے کر ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے. جیسے ہم عام نمازیں صفوں پر پڑھتے ہیں, ایک صف اور ایک صف اور ایک صف, ویسا پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. ایسا قریب اس لیے ٹھہرتے ہیں کہ عام طور پر جنازے میں لوگ زیادہ آ جاتے ہیں اور مسجد تنگ ہو جاتی ہے اور جنازے میں شرکت کرنے کے لیے لوگ دور دور سے بہت آ جاتے ہیں. صف اگر ایسے ہر جنماز کو الگ الگ صف بنائیں گے تو جگہ نہیں ملتی, اس لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ صفوں کو قریب کرتے ہیں. اس میں سجدہ کرنا نہیں ہے اور رکوع کرنا نہیں ہے, اس لیے ہم قریب ہو جاتے ہیں. لیکن قریب ایسا مت ہونا کہ بھی صف ٹیڑھی ہو جائے, کھڑنا مشکل ہو جائے, ایسا صف نہیں بنانا چاہیے. کمفرٹ صف بنائیں, تھوڑا گیپ رکھ کے بنانا چاہیے. اب یہ اگر جنازہ اگر خاتون کا ہے تو امام صاحب یہاں پر کمر کے پاس کھڑے ہوں گے. اگر یہ جنازہ مرد کا ہے تو امام صاحب یہاں پر یعنی سر کے پاس کھڑے ہوں گے. خاتون کا جنازہ ہے تو امام صاحب سینٹر میں کھڑے ہوں گے. اگر یہ مرد کا جنازہ ہے تو امام صاحب سر کے پاس کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائیں گے. اب نماز جنازہ جب ہم پڑھا رہے ہیں تو اس نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہونا چاہیے, 4 تکبیریں ہونا چاہیے. اب مان لو فار ایگزامپل یہاں پر جنازہ ہے اور میرے رائٹ سائڈ یہ ان کا سر ہے اور لیفٹ سائڈ ان کے پیر ہیں. اگر یہ جنازہ مرد کا ہے تو پھر میں کہاں کھڑا رہوں گا, یعنی سر کے پاس کھڑا رہوں گا, میں سر کے پاس کھڑا رہوں گا. اب سر کے پاس کھڑے ہو کے میں نماز جو ہے میں شروع کر رہا ہوں. اللہ اکبر, یہ تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ مطلب ہم نے نماز میں انٹری لے لی, ہم نماز میں داخل ہو گئے. بس سورۃ الفاتحہ ہم پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد ضم سورہ ہمیں پڑھنا چاہیے, ضم سورہ ہمیں پڑھنا چاہیے. اب ضم سورہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں سے ایک پارٹ مکمل ہو جاتا ہے, ایک پارٹ یہاں سے مکمل ہو جاتا ہے. اب ایک مرتبہ اللہ اکبر بولیں گے تو کتنے تکبیریں ہوئے؟ 2 تکبیریں ہوئے. ایک تکبیر تحریمہ ہوا سورۃ الفاتحہ اور ضم سورے کے بعد, اور ایک بار ہم نے تکبیر کہی. اب یہاں پر یہ دوسری تکبیر ہو گئی. اب اس کے بعد پھر درود ابراہیم پڑھیں گے. درود ابراہیم ایک بار مکمل ہونے کے بعد اس کے بعد اور ایک تکبیر کہیں گے تو 3 تکبیریں ہوئے. درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر جنازے کی جو دعا ہے, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا, پھر اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعف عنہ, پوری دعا پڑھنے کے بعد 4تھی تکبیر ہم جو ہے اللہ اکبر کہیں گے. اب یہ تکبیروں پر ہاتھ اٹھانا نہیں اٹھانا, جنرلی عام طور پر سوال زیادہ آتا ہے, ہاتھ اٹھانا نہیں اٹھانا, تو بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اٹھانا چاہیے, صالح عثیمین رحمۃ اللہ کہتے ہیں اٹھانا چاہیے, اور دوسرے علماء نہیں بھی اٹھائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بن باز صالح عثیمین کہنا ہے کہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے,
تو اٹھانا بہتر ہے. اگر کوئی نہیں اٹھایا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو 4 تکبیر پڑھنے کے بعد یعنی آخری تکبیر کے بعد اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیریں گے. اب سلام پھیرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک سلام پھیر کر نماز کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے، 2 سلام پھیر کر بھی نماز کمپلیٹ کیا سکتا ہے. اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک سلام کی حدیث بھی ہے اور 2 سلام کی حدیث بھی ہے. جیسا کہ عام طور پر ہم حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہی سلام کے ساتھ جنازے کی نماز ہوتی رہتی ہے. تو یہاں پر ایک سلام بھی بہتر مطلب ہو سکتا ہے، 2 سلام بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بنیادی طور پر یہ جنازے کی نماز 4 تکبیروں کے ساتھ ہوگی. اور کوئی 5 تکبیر کرنا چاہ رہا ہے تو بھی کر سکتا ہے. 5 تکبیر کیسے کریں گے؟ جب اللہم 3 تکبیر ہونے کے بعد ہم تیسری تکبیر کے بعد کیا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبنا، ہم نے پوری دونوں دعا پڑھ لی، 4 تکبیر ہو گئی. اب چاہے تو سلام پھیر سکتے ہیں یا پھر اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبنا صغیرنا پھر دوبارہ پڑھ سکتے ہیں اس کو. جب پھر دوبارہ پڑھیں گے تو سلام پھیرنے سے پہلے اور ایک تکبیر بولنا پڑے گا، تو 5 تکبیریں ہو گئی. آپ پھر اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر اسی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا پھر دعا آگے بڑھا کے آخر میں پھر آپ تکبیر ہو کر سلام پھیر سکتے ہیں. تو دعا وہی ہوگی، ایک مرتبہ پڑھیں، تکبیر کہیں، پھر پڑھیں، پھر تکبیر کہیں، پھر پڑھیں، پھر تکبیر کہیں، یہ بھی جائز ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت سے بہت زیادہ قریب ہوتے تھے، وہاں پر تکبیر کو زیادہ کرتے تھے. مطلب وہ دعا کو 1 بار 2 بار 3 بار بھی پڑھتے تھے. تو اگر ہمیں اپنے جنازے سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، ہم اس کی مغفرت کے لیے اور مزید دعا کرنا چاہ رہے ہیں تو دعا کو بڑھا کے بھی ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس طرح نماز جنازہ ہم لوگ اس پر پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھیے ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو عام طور پر لوگ سری پڑھتے رہتے ہیں. سری مطلب خاموش کے ساتھ، دعا کیا پڑھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. جیسے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں سری، ویسے جنازہ نماز پڑھتے ہیں جہری کا مطلب آواز سے آواز بلند پڑھنے کو جہری بولتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سری نمازی پڑھائی ہے، جہری نمازی پڑھائی ہے. دونوں کے دونوں طریقے ثابت ہیں. ہم بھی عام طور پر جہری پڑھتے رہتے ہیں، ہم لوگ عام طور پر جہری پڑھتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس میں جتنے بھی ہمارے جنازے میں لوگ آتے ہیں اس میں اکثر و بیشتر لوگوں کو نماز جنازے میں کیا پڑھنا ان کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے. ہم جہری پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، او اچھا مولوی صاحب ایسا پڑھنا تھا کیا، ہم کو معلوم نہیں تھا. اچھا دعا یہاں پڑھنا تھا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا. تو لوگوں کو معلوم کرانے کے لیے، تعلیم دینے کی غرض سے ہم لوگ عام طور پر جہری نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں. اگرچہ کہ سری نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے اور جہری پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہم لوگ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ جہری کو دیتے ہیں، تاکہ سب لوگوں کو کیا پڑھا جاتا ہے سمجھ میں آ جائے. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے جب بھی ہم جہری نماز پڑھاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لوگ آ کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مول صاحب جہری پڑھانا کیا؟ مول صاحب ہم کو اب تک نہیں معلوم تھا، ہم اب تک کتنے جنازے میں شریک ہوئے، اب تک ہم نے کسی نماز جنازہ میں جہری ہمیں دیکھا ہی نہیں. بالکل صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں یعنی کبھی بھی نہیں دیکھے، بالکل ہے ایسے ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم عام طور پر کیا پڑھتے ہیں؟ جہری نماز پڑھاتے ہیں. بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ اس میں یہ ہے کہ ثنا اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا یاد دلا آپ نے. اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی صف جو ہے 3 5 7 9 ایسا لوگ سمجھتے ہیں، وہ غلط ہے. وہ 1 بھی ہو سکتی، 2 بھی ہو سکتی، 3 بھی ہو سکتی، 4 بھی ہو سکتی، 5 بھی ہو سکتی، 5 6 کتنے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی طاق عدد میں سب بنانا ضروری نہیں ہے، طاق عدد میں سب بنانا ضروری نہیں ہے. جتنے صف ہو سکتے اتنے بنانا چاہیے. لیکن عام طور پر لوگ بھئی کتنے صف ہوئے گنو ذرا، ایسا گنتے رہتے ہیں. سمجھے نا، صف کتنے ہوئے ذرا گن کے دیکھو، وہ صحیح نہیں ہے، ضروری نہیں. کتنے بھی صف بن سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں. اب نماز جنازہ ہم نے پڑھ لیا. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ چہرہ دیکھتے ہیں، مسجد کے اندر چہرہ دیکھتے ہیں. اس میں مرد کا جنازہ ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، دیکھا جا سکتا ہے.
کوئی منع نہیں ہے. اب لوگ اب یہاں سے اب جنازہ لے کر جانا ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کر سب مل کے دعا کرتے ہیں، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مسجد کے اندر جنازے کو لے کر جانے سے پہلے اطراف میں کھڑے ہو کر ایک آدمی دعا کرتا، سب لوگ آمین آمین بولتے، ویسا سنت ثابت نہیں ہے. پھر دعا کہاں کرنا ہے؟ ان کو دفن کرنے کے بعد، تدفین کے بعد دعا کا وہاں پر تذکرہ تھا، ہم وہاں ذکر کریں گے انشاءاللہ. لیکن فی الوقت یعنی ہم جنازے کی نماز پڑھ چکے ہیں، اور جیسے میں نے کہا مرد عورت کا جنازہ بیچ میں ہوگا، مرد کا جنازہ ہو تو سر کے پاس کھڑے ہوں گے، اور جنازہ پڑھنے کے بعد پھر یہاں سے ہم لے کر نکل رہے ہیں. سر آگے ہونا چاہیے، پیراں پیچھے ہونا چاہیے. اب جب ہم لے کر جاتے ہیں تو اس کے کیا مسائل ہیں، لے کر جانے کے اور تدفین کے مسائل ہم اگلے درس میں بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.